سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. سیاست میں مخالفت ہوتی ہے, مخالفت کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ وہ دشمنی میں منتقل ہو جائے. لیگی قائد نواز شریف کا نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا ہم نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. آزاد کشمیر سے عوام نے ایک بار پھر نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا. اگر ہم نے آزاد کشمیر میں ڈیلیور نہ کیا تو لوگ ناراض ہوں گے. جس طرح پنجاب کو بدلا اسی طرح آزاد کشمیر کو بھی بدلیں گے. نواز شریف کا آزاد کشمیر کو ایک ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کا مشورہ. کہا آزاد کشمیر پہاڑی علاقہ ہے, یہاں ہیلی کاپٹر ہونا ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر حکومت کو ہیلی کاپٹر دیں. ٹرین صرف مری تک نہیں مظفر آباد بھی آنی چاہیے. ایک نیا آزاد کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں ایک شاندار فتح دی ہے. ظلم کی ایک داستان, ناانصافی کی ایک داستان کے باوجود مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے. اس کے پیچھے خدمت کی پوری داستان ہے, پوری کہانی ہے. ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز, ڈسپائٹ سفرنگز, ڈسپائٹ ڈیفیکلٹ سچویشنز, ڈسپائٹ چیلنجز. شل پسند عناصر آزاد کشمیر اور پاکستان کو لڑوانا چاہتے تھے, ان کے لیے شکست فاش ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نون لیگ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا دنگا فساد, قتل و غارت, احتجاج اور ہڑتالوں کو عوام نے ووٹ کی طاقت سے شکست دی ہے. آزاد کشمیر کی عوام نے مشکل حالات میں بہترین فیصلہ کیا. الیکشن بڑا ٹیسٹ نہیں تھا, اب ہمارا ٹیسٹ شروع ہوا ہے. حکومت بنتے ہی کشمیر کے لیے فوری کام کرنا ہے. مریم نواز نے کہا پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں جیتی تو دھاندلی کی بات نہیں کی, آزاد کشمیر میں ہار گئی تو دھاندلی کا الزام لگا دیا. جتنی سازشیں نون لیگ کے خلاف ہوتی آئی ہیں شاید ہی کسی اور جماعت کے خلاف ہوئی ہیں. آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے لیے 3 نام شارٹ لسٹ. ذرائع کے مطابق شاہ غلام قادر, چودھری طارق فاروق اور راجہ فاروق حیدر کے نام زیر غور. شاہ غلام قادر وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار قرار. آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم کے نام کا حتمی فیصلہ میاں نواز شریف پر چھوڑ دیا. مری اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور اہم عہدوں پر تفصیلی مشاورت ہوئی. میاں نواز شریف ہی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور دیگر اہم عہدوں کا فیصلہ کریں گے. اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, حمزہ شہباز, سردار ایاز صادق, خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنماؤں کی شرکت. کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کا قتل کیس, نئے تفتیشی افسر سراج لاشاری عدالت میں پیش. جج کا کیس کی سست روی پر اظہار تشویش. عدالت کا 24 اگست کو پیشرفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم. جج نے ریمارکس کیے کہ والد, خاندان اور شہر والے پریشان ہیں. ایک بندے کا قتل ہوا ہے, تحقیقات کریں, جو حقائق ہیں سامنے لائیں. ادھر مقتول کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع. وکیل کی استدعا پر عدالت نے پولیس کو ملزم احمد کو ہراساں کرنے سے روک دیا. میر رضا کیس کی تحقیقاتی کمیٹی میں مزید 2 ارکان کا اضافہ. ایس ایچ او شاہ لطیف تھانہ اور ایک ڈی ایس پی شامل. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی پر پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کے اعزاز میں استقبالیہ. سپہ سالار کا ملکی دفاع کے لیے سابق فوجیوں کی گراں قدر خدمات اور تاحیات قربانیوں کو خراج تحسین. قومی استقامت مضبوط بنانے میں سابق فوجیوں کے دیرپا کردار کو بھی سراہا. فیلڈ مارشل نے کہا کہ موجودہ پیچیدہ اور بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول میں سابق فوجیوں کا تجربہ, رہنمائی اور مسلسل تعاون پاک فوج کے لیے قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے. سابق فوجیوں کا پاک فوج کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار. سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں مسلح افواج کی مسلسل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. سابق فوجیوں کا قومی اتحاد, امن, استحکام اور ملک کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کا بھی عہد. یورپی سوشل ڈیموکریٹک حلقوں سے وابستہ معروف جریدے آئی پی ایس جرنل کی امریکہ ایران کشیدگی کے خاتمے میں پاکستانی کوششوں کی تائید. پاکستان دی پیس میکر کے عنوان سے شائع مضمون میں پاکستان واشنگٹن تہران رابطہ برقرار رکھنے والا مؤثر سفارتکار قرارداد آئی پی ایس جرنل کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میمورنڈم خطے کو وسیع جنگ سے بچانے کے لیے واحد قابل عمل سفارتی فریم ورک ہے. اسلام آباد میں مذاکرات کی راہ ہموار کر کے اہم سفارتی کامیابی حاصل کی. پاکستان نے فیصلہ سنانے کی بجائے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کو سفارتکاری کا محور بنایا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا عندیہ. کہا جلد ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کروں گا. ناکہ بندی کا رکھی ہے
آبنہ ہرمز بنیادی طور پر امریکہ کا علاقہ ہے. ایران کو جنگ میں بری طرح سے شکست ہو رہی ہے. امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا. ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. آبنہ ہرمز کو کھولنا یا بند کرنا صرف ایران کے اختیار میں ہوگا. ایران امریکی دھمکیوں یا طاقت سے معروف نہیں ہوگا. ٹرمپ کے آبنہ ہرمز سے متعلق بیان پر ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا سخت رد عمل. کہا آبنہ ہرمز کو ٹویٹ یا طیارہ بردار بحری جہاز سے قبضے میں نہیں لیا جا سکتا، نہ کسی حکم اور نہ ہی انتخابی تقریر کے ذریعے. امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں قطر اور پاکستان ایران سے رابطے میں ہیں، تاہم اسے مذاکرات نہیں کہا جا سکتا. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں جنگ کے خاتمے کا ذکر ہے، جنگ بندی کا نہیں. 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع کی بات درست نہیں. ایران عارضی سفارتی طریقہ کار پر کام کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات. چیئرمین NDMA نے مانسون بارشوں کے پیش نظر سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام کو ہر ممکن امداد اور ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2029 تک پنجاب کو جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ AI انیبلڈ صوبہ بنانے کا ہدف. مشیر برائے مصنوعی ذہانت علی ڈار کی مریم نواز کو AI آفس کی 2 ماہ کی کارکردگی پر بریفنگ. دنیا کے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فال ڈیلیوری یونٹ سے متعلق بھی آگاہ کیا. سے کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے جن کو یہی نہیں پتا، جس جماعت کو، کہ لیوی ٹیکس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے یا فیڈرل کا، ان کی پھر سیاست کے اوپر جو ہے وہ سیاسی بلوغت پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہی کہا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ دھرنوں کا موسم، یہ اپنی مری ہوئی سیاستیں ضائع جو ہے وہ زندہ کرنے کا، یہ جس کو آپ سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں، ان کے ذرا پچھلے 3 جو الیکشنز ہیں ان میں ان کے ووٹ نکال کے دیکھیں، ان کو ووٹ کتنے ملتے ہیں. پیٹرولیم لیوی ٹیکس کا پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں، یہ وفاقی معاملہ ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. احتجاج کرنا ہے تو پرامن کیا جائے. دھرنوں کا موسم اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تاکہ مردہ سیاست کو زندہ کیا جا سکے. کسی بھی احتجاج کرنے والی جماعت کی فضول ڈیمانڈز سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو صورتحال ہے اس میں ہم نے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے، اور اب چونکہ حکمران اتحاد کی طرف سے بھی جو PDM ہے اصل میں، اس کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ نظام چل تو نہیں پا رہا، اور اس کے نتیجے میں نہ لوگوں کو امن مل رہا ہے، نہ روزگار مل رہا ہے، نہ صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں، نہ تعلیم مل رہی ہے. آپ اگر ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ سسٹم نااہلی کا ایک شاہکار ہے. ہر چیز کی قیمت میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ لگنے میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ پیٹرولیم کی مصنوعات ہوتی ہیں. کل سے 4 صوبوں میں دھرنے شروع کریں گے. لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، باقی صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے باہر احتجاج کریں گے. حکومت نے روکا تو بھرپور جواب دیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے منصورہ لاہور میں نیوز کانفرنس. کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پر بھتے کی صورت میں لیوی وصول کی جاتی ہے. پیٹرول کی قیمتیں کم کروائیں گے. حق لینے کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا. ملک پر ایلیٹ طبقے کا قبضہ ہے. ہزاروں ارب کی کرپشن ہو رہی ہے. غریب آدمی پس رہا ہے. مرات یافتہ طبقہ سب کچھ فری لے جاتا ہے. ملکی تاریخ میں پہلی بار خواجہ سرا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی نامور سماجی کارکن نایاب علی ستارہ امتیاز کے لیے نامزد. نایاب علی نے پاکستان میں خواجہ سراؤں کے بنیادی حقوق کے تحفظ، قانون سازی اور پالیسی سازی میں حکومت کی بھرپور معاونت کی. وہ ہارورڈ کینیڈی اسکول میں گلوبل ہیومن رائٹس فیلو رہنے کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ، کامن ویلتھ، امریکہ اور برطانیہ جیسی اہم عالمی پلیٹ فارمز پر پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں.
14 سال بعد اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 30 نئی گاڑیاں فراہم. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے گاڑیوں کی چابیاں پولیس کے حوالے کی. محسن نقوی نے کہا کہ ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے. نئی گاڑیوں سے پولیس کا رسپانس ٹائم بہتر ہوگا. وسائل کی فراہمی سے پولیس اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز سے ادا کر سکے گی. الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال ہماری ماحول دوست پالیسی کا حصہ ہے. اور لاہور ایکسپو سینٹر میں سپیریئر یونیورسٹی آرٹ اینڈ ڈیزائن اسکول کے زیر اہتمام انڈسٹری میٹس اکیڈمیا 2026 کا انعقاد. تقریب میں طلباء، اساتذہ، انڈسٹری ماہرین اور تخلیقی شعبے سے وابستہ افراد کی شرکت. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی بطور مہمان خصوصی شرکت. طلباء نے خوبصورت ملبوسات کے ساتھ فیشن شو سے